بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج رہائش رمضان کریم اسپیشل پارٹ 14 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ اس میں سے کیا سیکھتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف۔ اچھا، یہاں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم ڈیلی لائیو سیشن کر رہے ہیں رمضان کریم اسپیشل ود ایسل چٹھا کے نام سے، اور ہمارے بہت چینل پہ یہ لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، لائیو سیشن ہوتا ہے، لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسل چٹھا گدائی سرکار اینڈ نعت سرکار پہ آپ ہمیں دونوں چینل سے جوائن کر سکتے ہیں، ایسل چٹھا گدائی سرکار سے بھی اور نعت سرکار سے بھی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ پلیز ہمیں جوائن کیا کریں۔ لائیو سٹریمنگ رمضان کریم اسپیشل ود ایسل چٹھا، یہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ اس کا لائیو سٹریمنگ آ۔ چلیں جی، بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف۔ جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے راہ عشق رمضان کریم اسپیشل پارٹ 14۔ حاضر ہے درے دولت پہ گدا، حاضر ہے درے دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ حاضر ہے درے دولت پہ گدا، حاضر ہے درے دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ محتاج نظر ہے حال میرا، 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 سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ اور میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا۔ میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا۔ سرکار پہ تن من وارا، سرکار پہ تن من جان خدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں۔ حاضر ہے درے دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں۔ محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں۔ میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا۔ میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا۔ سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ میں کر کے ستم، میں کر کے ستم اپنی جاں پر، میں کر کے ستم اپنی جاں پر، قرآن سے جاؤں، قرآن سے جاؤں گا پڑھ کر۔ میں کر کے ستم اپنی جاں پر، قرآن سے جاؤں گا پڑھ کر۔ آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ حاضر ہے درے دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں۔ محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں۔ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا۔ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا۔ سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا،
سرکار توجہ فرمائیں، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں، حاضر ہے درے دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں۔ اور ایک میں ہی نہیں پوری امت، ایک میں ہی نہیں پوری امت، ساری دنیا ساری خلقت، ایک میں ہی نہیں پوری امت، ایک آقا ایک میں ہی نہیں، میرے سونا ایک میں ہی نہیں، یا رسول اللہ ایک میں ہی نہیں، ایک میں ہی نہیں پوری امت، ساری دنیا ساری خلقت، ایک میں ہی نہیں پوری امت، ساری دنیا ساری خلقت، تکتی ہے رستہ رحمت کا، آقا تکتی ہے رستہ رحمت کا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، تکتی ہے رستہ رحمت کا، سرکار توجہ فرمائیں، ایک میں ہی نہیں پوری امت، ساری دنیا ساری خلقت، تکتی ہے رستہ رحمت کا، سرکار توجہ فرمائیں، حاضر ہے درے دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں، ایک میں ہی نہیں پوری امت، ایک میں ہی نہیں آقا بس میں ہی نہیں، ایک میں ہی نہیں پوری امت، ساری دنیا ساری خلقت، ایک میں ہی نہیں پوری امت، ساری دنیا ساری خلقت، ایک میں ہی نہیں پوری امت، ساری دنیا ساری خلقت، تکتی ہے رستہ رحمت کا، تکتی ہے رستہ رحمت کا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، حاضر ہے درے دولت پہ گدا، حاضر ہے درے دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، اور آنسو آنسو ہیں فریادی، آنسو آنسو ہیں فریادی، آنسو آنسو ہیں فریادی، اور عرض طلب ہچکی ہچکی، آنسو آنسو ہیں فریادی، اور عرض طلب ہچکی ہچکی، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، آنسو آنسو ہیں فریادی، اور عرض طلب ہچکی ہچکی، آنسو آنسو ہیں فریادی، اور عرض طلب ہچکی ہچکی، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، حاضر ہے درے دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، سردار توجہ فرمائیں، سردار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ خالق کائنات صدقہ اپنے حبیب کا ہم سب گناہگاروں کو اپنی
اپنے در کی، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک در کی، حبیب کی آل اولاد کے در کی، کربلا معلیٰ کے در کی، نجف کے بادشاہ کے در کی بادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ اب جی ہم بات کر رہے ہیں بی بی ام المومنین بی بی طاہرہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا پہ۔ ہم اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے کہ خدا کی خاص عنایت خدیجۃ الکبریٰ، خدا کی خاص عنایت خدیجۃ الکبریٰ، نبی کے قلب کی راحت خدیجۃ الکبریٰ، خدا کی خاص عنایت خدیجۃ الکبریٰ، نبی کے قلب کی راحت خدیجۃ الکبریٰ۔ اور کھلا ہے شاہ دو عالم کے سائلوں کے لیے، کھلا ہے، بہت قابل توجہ شعر یہ دوستو، کھلا ہے شاہ دو عالم کے سائلوں کے لیے، کھلا ہے شاہ دو عالم کے سائلوں کے لیے، تمہارا باب سخاوت خدیجۃ الکبریٰ، تمہارا باب سخاوت خدیجۃ الکبریٰ، خدا کی خاص عنایت خدیجۃ الکبریٰ، نبی کے قلب کی راحت خدیجۃ الکبریٰ۔ اور کبھی نہ آیا خسارہ جو بیچا آقا نے، کبھی نہ آیا خسارہ جو بیچا آقا نے، تمہارا مال تجارت خدیجۃ الکبریٰ، تمہارا مال تجارت خدیجۃ الکبریٰ۔ اور نہیں ہے داغ گناہوں کا کوئی دامن میں، نہیں ہے داغ گناہوں کا کوئی دامن میں، سراپا نازش عفت خدیجۃ الکبریٰ، سراپا نازش عفت خدیجۃ الکبریٰ، خدا کی خاص عنایت خدیجۃ الکبریٰ، نبی کے قلب کی راحت خدیجۃ الکبریٰ۔ اور نہ چھوڑا ساتھ کبھی بھی حبیب داور کا، نہ چھوڑا ساتھ کبھی بھی حبیب داور کا، نہ چھوڑا ساتھ کبھی بھی حبیب داور کا، ہے رشک عشق و محبت خدیجۃ الکبریٰ، ہے رشک عشق و محبت خدیجۃ الکبریٰ، ہے رشک عشق و محبت خدیجۃ الکبریٰ، خدا کی خاص عنایت خدیجۃ الکبریٰ، نبی کے قلب کی راحت خدیجۃ الکبریٰ۔ اور زمانہ جتنی بھی کر لے برائیاں تیری، نہ ہوگی کم تیری شہرت خدیجۃ الکبریٰ۔ اور میں مشکلوں میں گری ہوں نبی کے صدقے میں، میں مشکلوں میں گری ہوں نبی کے صدقے میں، ہو ایک چشم عنایت خدیجۃ الکبریٰ، ہو ایک چشم عنایت خدیجۃ الکبریٰ۔ میں مشکلوں میں گری ہوں نبی کے صدقے میں، میں مشکلوں میں گری ہوں نبی کے صدقے میں، میں مشکلوں میں گری ہوں نبی کے صدقے میں، ہو ایک چشم عنایت خدیجۃ الکبریٰ، ہو ایک چشم عنایت خدیجۃ الکبریٰ، خدا کی خاص عنایت خدیجۃ الکبریٰ، نبی کے قلب کی راحت خدیجۃ الکبریٰ، نبی کے قلب کی راحت خدیجۃ الکبریٰ۔ گنہگار بہت ہیں، گنہگار بہت ہیں ہماری بخشش کی، گنہگار بہت ہیں ہماری بخشش کی، گنہگار بہت ہیں ہماری بخشش کی، خدا را لیجئے ضمانت خدیجۃ الکبریٰ، خدا را لیجئے ضمانت خدیجۃ الکبریٰ، نبی کی خاص عنایت، خدا کی خاص عنایت خدیجۃ الکبریٰ، خدا کی خاص عنایت خدیجۃ الکبریٰ، نبی کے قلب کی راحت خدیجۃ الکبریٰ، نبی کے قلب کی راحت خدیجۃ الکبریٰ۔ اور کرم کی ایک نظر کر دیں ہم سب پر بھی، کرم کی ایک نظر کر دیں عارفہ پر بھی، تمہاری کرتی ہے مدحت خدیجۃ الکبریٰ، تمہاری کرتی ہے مدحت خدیجۃ الکبریٰ، خدا کی خاص عنایت خدیجۃ الکبریٰ،
خدا کی خاص عنایت خدیجۃ الکبریٰ نبی کے قلب کی راحت خدیجۃ الکبریٰ نبی کے قلب کی راحت خدیجۃ الکبریٰ خدا کی خاص عنایت خدیجۃ الکبریٰ نبی کے قلب کی راحت خدیجۃ الکبریٰ نبی کے قلب کی راحت خدیجۃ الکبریٰ کھلا ہے شاہد عالم کے سائلوں کے لیے تمہارا باب سخاوت خدیجۃ الکبریٰ تمہارا باب سخاوت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ دوستوں ہم بات کر رہے ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں، اور بی بی کا نکاح جو ہے وہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا، اور بی بی کی طرف سے وہاں پہ جو موجود تھے وہ ورقہ بن نوفل تھے۔ تو کل ہم نے ورقہ بن نوفل پہ بات کی، آج ہم بات کر لیتے ہیں مختصر سی جناب ابو طالب علیہ السلام پہ۔ آغاز ہم نے کل کر دیا تھا کہ جب حضرت عبد المطلب کی سے بھی ان کے بابا ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے، اور حضرت ابو طالب عبد المطلب کے دور میں جب ابرہہ نے اٹیک کیا تھا بیت اللہ پہ، تو اس وقت حضرت عبد المطلب کا ایمان یہ تھا کہ میری اونٹ واپس کر دو۔ اس نے کہا تھا کہ مزاحیہ انداز میں، طنزی انداز میں، کہ وہ خانہ کعبہ جس کو تم بہت مقدس سمجھتے ہو اس کے بارے میں نہیں بات کرو گے۔ تو جناب حضرت عبد المطلب کا جواب یہ تھا کہ وہ اللہ کا گھر ہے اور وہ اللہ اس کی حفاظت ضرور کرے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اچھا یہاں پہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ آگے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اور پھر اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ جی حضرت عبد المطلب جناب عبد المطلب کو اپنے بیٹے جناب عبداللہ سے بے حد محبت تھی۔ جناب عبداللہ ہی تھے جن کے بدلے میں جناب عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی۔ جناب عبد المطلب کے انتقال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش جناب عبد المطلب نے فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 8 برس تھی، جناب عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ جناب عبد المطلب نے اپنے چہیتے پوتے کی کفالت کے سلسلہ میں حضرت ابو طالب کا علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ حضرت ابو طالب حضرت عبداللہ جو ہیں وہ سگے بھائی تھے، ایک ہی وہ ماں سے بھی تھے، جو ایک ہی ماں کے بطن سے تھے۔ جی اس موقع پر جناب حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اے عبد مناف تمہیں ایک یتیم اور بے کس کا وصی بناتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ شعر پڑھے کہ میں نے ابو طالب جیسے تجربہ گار آدمی کو وصی بنایا ہے، اس کے بیٹے کا جو مجھے عزیز اور محبوب تھا، اب جس کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب نے کچھ توقف فرمایا اور پھر کہا دیکھو اس کی حفاظت کرنا، اس نے اپنے باپ کو لطف نہیں دیکھا، نہ ماں کی مامتا۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تمہارے جگر کی مانند ہے، میں نے اپنی تمام اولاد میں تمہیں کو منتخب کیا ہے اس لیے کہ تم اس کے باپ کے حقیقی بھائی ہو۔ یاد رکھو اگر ممکن ہو تو اس کا اتباع کرنا، یہ اتباع والا لفظ نوٹ کریں، زبان، ہاتھ اور مال سے اس کی نصرت کرنا۔ تو پھر ایسا ہی انہوں نے کیا، اس لیے کہ یہ انقریب سردار بنے گا۔ یہ نہیں، اسے وہ کچھ ملے گا جو ہمارے آباء و اجداد میں کسی کو نہیں ملا تھا۔ تو وہ ایک نبوت ہی سرداری تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی، اور ان کے خاندان میں کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ حضرت ابو طالب نے اس فرض عظیم کو بخوشی قبول کر لیا اور اس قبولیت کا حق بھی ادا کر دیا۔ بعض لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جناب عبد المطلب کو کیسے معلوم تھا۔ تو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اگر بحیرہ راہب کی پیشن گوئی ہم مان لیتے ہیں، دستورہ کی مان لیتے ہیں، تو حضرت عبد المطلب کے بارے میں کیا کوئی خاص مسئلہ ہے؟ ہم وہ کیوں نہیں مان سکتے؟ جی ہم الحمدللہ مانتے ہیں یہ سب۔ ورقہ بن نوفل کی بات کو صداقت پہ لیتے ہو تو اس پہ بات آئے تو پھر ہم کہتے ہیں جی ان کو کیسے پتا تھا؟ تو پھر ان کو پھر کیسے پتا تھا؟ یہ پھر میرے آپ کے سامنے میں کوشچن رکھتی ہوں۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے تاریخ میں کبھی بھی نہیں ملا کہ آپ نے کبھی بت پرستی آپ نے کی ہو۔ اللہ تعالیٰ پر ان کے یقین اور اعتماد کا ثبوت ابرہہ والا واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے اپنے پوتے سے جو محبت کی تھی، ان کی زندگی، اس کے لیے ان کی زندگی شاد ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے یقین دلایا کہ وہ اپنے بھائی کے بچے کی نگہداشت میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ جناب عبد المطلب نے کہا اب میری موت آسان ہو گئی۔ اچھا جی آج آپ آ جائیں جناب عبد المطلب حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام عمران یا عبد مناف تھا۔ عمران زیادہ مشہور ہے، بعض مورخین کے نزدیک ابو طالب بھی ان کا اسم گرامی تھا، بعض مورخین اسے ابو طالب کنیت قرار دیتے ہیں۔ جناب ابو طالب کو اپنے بھتیجے سے بے حد محبت تھی، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا عرفان تھا۔ ایک مرتبہ قحط پڑا، آغاز کرنے لگی ہمیں باقاعدہ، ایک مرتبہ قحط پڑا، لوگوں نے بارش کے لیے لات و عزیٰ سے مدد مانگنے کا ارادہ کیا، لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس رائے کو سختی سے مسترد کر دیا۔ اور کیوں کیا؟ کیونکہ وہ بت پرست نہیں تھے، اور اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت شہادت
آسمان کی طرف بلند کر کے دعا مانگی۔ جناب ابو طالب نے جب اپنے بیٹے علی کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اچھا جب بارش میں لوگوں نے دعا مانگی لات و عزا کا واسطہ دے کے، اس وقت بھی جناب ابو طالب علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیا تھا، وسیلہ پیش کیا تو آپ کی انگشت شہادت جو ہے وہ بلند کر کے بارش کی دعا مانگی، پھر بارش بالکل آ گئی تھی۔ اچھا جی، آپ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے جناب حضرت علی کو جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا، تو اس امر پر خوشی کا اظہار کیا، یہی نہیں بلکہ اپنے دوسرے بیٹے جعفر کو بھی ان کے ساتھ شریک ہونے کا حکم دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ کا سامان تجارت لے کر سفر پر روانہ ہوتے تھے تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ انہوں نے کئی بار خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سفر پر روانہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں اس قدر پریشان نہیں ہوئے تھے کبھی جس قدر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی نے انہیں بہت پریشان کر دیا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں جی عاشق رسول، یہ تھی جی بے پناہ محبت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بے پناہ محبت تھی۔ جب آپ مال تجارت لے کے بیوی کا جاتے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام چاہتے کہ میں بھی ان کے پیچھے چلا جاؤں، آپ سے ان کی جدائی، سرکار کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکم خدا کے لیے جب تبلیغ کے کام کا آغاز کیا اور دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام عمل میں آیا، اس وقت بھی جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کی باتیں سنی، لوگ روانہ ہو گئے، مگر جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کے حق کے خطابت کی حفاظت کی۔ اس موقع پر ان کے صاحبزادے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بھائی کی احکامات کی پیروی کا اعلان کیا اور جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے انہیں روکا نہیں، بلکہ ایک بار تو اپنے بیٹے علی کو حکم دیا تھا کہ علی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت میں سکون اور اطمینان ہے، انہی کے ساتھ رہا کرو۔ یہ اپنے بیٹے حضرت علی علیہ السلام کو جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام تلقین کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کریں۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دیں تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تبلیغ کو ہی میں ترجیح دوں گا جب تک مجھے غلبہ حاصل نہ ہو جائے یا میں اس راہ میں شہید نہ کر دیا جاؤں۔ جی یہ بلایا تھا کفار مکہ نے سرکار جو ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو، اور کچھ آفرز پیش کی تھی، آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم اپنا سردار مان لیتے ہیں، آپ خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ لڑکی جو ہے جس پہ آپ ہاتھ رکھیں گے اس سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، آپ اگر مال و متاع چاہتے ہیں تو ہم ڈھیر سارا مال لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، لیکن آپ یہ دین مبین چھوڑ دیں۔ تو جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جا کے باتیں ساری رکھ دی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی لا کے رکھ دیں تب بھی جو ہے وہ میں اللہ کے حکم کی تبلیغ کرنا نہیں چھوڑوں گا، اور میں اللہ کے حکم کو ہی کی تبلیغ کو ترجیح دوں گا اس وقت تک کہ میں جو ہے وہ غلبہ نہ حاصل کر لوں، میں نہیں چھوڑوں گا، یا کہ میں جب تک زندہ ہوں میں شہید نہ کر دیا جاؤں، جب تک میں زندہ بظاہر۔ تو جناب ابو طالب نے پورے استقلال سے کہا، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جواب سن کے پورے استقلال سے کہا کہ آپ بدستور اپنے کام میں لگے رہیں، جب تک میرے دم میں دم ہے میں آپ کی حمایت اور نصرت کروں گا حتی المقدور، کہ آپ کے تمہیں دشمنوں کی اذى رسانی سے بچاؤں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی میں ممکن کوشش کروں گا ہر حال میں کہ آپ کو دشمنوں سے بھی بچاؤں گا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، ہمیشہ سرکار کی حمایت بھی کی، نصرت بھی کی، اور دم بدم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں سے محفوظ بھی رکھا۔ ایک بار قریش ایک نوجوان کو لے کر جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو طالب تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو، اس کے بدلے میں یہ جوان حاضر ہے۔ مطلب قریش جو ہیں وہ ایک نوجوان جو ہے وہ خوبصورت سا اپنی طرف سے
لے کے آئے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آ کے کہنے لگے جی آپ یہ جوان رکھ لیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو اس موقع پر دوستو جناب ابو طالب علیہ السلام نے جواب کیا دیا، وہ بہت توجہ طلب ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ کیسا اچھا سودا کرتے ہو، میں تو تمہارے بیٹے کی پرورش کروں اور اپنا بیٹا قتل کرنے کے لیے تمہارے سپرد کر دوں؟ قسم خدا کی ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اچھا ان کی بھی کیا چال تھی کہ یہ نوجوان آپ رکھ لیں اور یہ والا سرکار ہمیں دے دیں، تو کتنا کمال جواب دیا سرکار ابو طالب نے کہ تم کون سا اچھا بڑا سودا اچھا کرنے آئے ہو میرے ساتھ کہ میں تو تمہارے بیٹے کی پرورش کروں اور تم میرے بیٹے کو جو ہے اس کی جو نقصان پہنچاؤ، اس کو نوز باللہ اس کو جان سے مار دو، اور میں تمہارے بیٹے کی پرورش کروں؟ خدا کی قسم میں ایسا کبھی نہیں کروں گا اور ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پھر دوستو ایسا ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی ظاہراً زندگی میں کیا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ہوا۔ اسی سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے رحلت فرمائی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سال کو عام الحزن یعنی رنج کا سال قرار دیا۔ جب ان کا یہ شیخ ابو طالب کے بعد وصال ہوا جب ان کا وصال ہوا ہے نا، تو پورا سال غم کا منایا تھا سرکار دو عالم نے بذات خود۔ یہ اتنی عظیم ترین ہستیاں سرکار دو عالم کی، نہایت آقا سے محبت کرنے والی، سرکار سے شفقت کرنے والی ہستی، سرکار کی اطاعت کرنے والی، حمایت کرنے والی، نصرت کرنے والی، اور ہر لحاظ سے حمایت، مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے سرکار کا ساتھ دیا، اپنی زبان استعمال کر کے، اپنا مال استعمال کر کے، اپنے آپ کو پیش کر کے ہر حال میں سرکار کی مدد اور نصرت اور حمایت کے لیے ہر حال میں جو ہے وہ حاضر رہنے والی دونوں ہستیاں، سیدہ طاہرہ ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی ہستی اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی ہستی، یہ دونوں ایسی ہستیاں تھیں کہ جن کے وصال پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن پورا سال غم کا منایا۔ اچھا جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے خطبات نکاح کے سلسلہ میں جن شخصیتوں کے نام آتے ہیں وہ جناب ابو طالب علیہ السلام اور ورقہ بن نوفل کے نام ہیں۔ ان کے اخلاق اور عادات کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا، اس لیے بھی یہ ضروری تھا کرنا تاکہ معلوم ہو سکے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کسی ایسے شخص نے نہیں پڑھایا جس کے دامن پر بت پرستی یا شرک کا داغ ہو۔ یہ دونوں محترم شخصیتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ہر قسم کے ملحدانہ اور باطل عقائد سے بری تھی۔ ان کی عادتیں اور اخلاق دور جاہلیت میں بھی پارسائی اور نیکی سے عبارت تھے۔ ان کے نیک اور پارسا ہونے پر دنیا کی کسی گواہی کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت موجود ہو۔ تاریخ میں جناب ابو طالب کے بارے میں علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی معلومات بآسانی دستیاب ہیں، جن سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمیشہ سینہ سپر رہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے قول اور فعل سے یہ ثابت کر دیا کہ انہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کے پیغام کی حفاظت بہرحال مقصود ہے۔ پیغام کی حفاظت مقصود ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ابو بکر ابن شیبہ، ابو قریب ابن نمیر ابن فضیل، امارہ بن نبی زرع، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ آپ کے پاس ایک برتن لے کر آتی ہیں، اس میں سالن ہے یا کھانا یا شربت، لہٰذا جب وہ آئیں تو آپ انہیں ان کے پروردگار کی طرف سے اور میری جانب سے سلام کہیے، اور جنت میں ایک محل کی جو ہولدار موتیوں کا بنا ہوا ہے انہیں خوشخبری سنا دیجئے، جس میں نہ کسی قسم کی گونج ہوگی نہ کسی قسم کی تکلیف ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بی بی کو سلام بھی آیا، اور جناب جبریل امین جب بی بی غار حرا کی چوٹی پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا لے کے جاتی تھی، تو اس وقت ہے وہ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو عرض کی سرکار دو عالم سے کہ آپ یہ جو بی بی آپ کے پاس ایک برتن لے کے آتی ہیں، اس میں سالن ہے یا کھانا ہے یا شربت ہے، وہ جب آئیں تو اللہ کی طرف سے ان کو سلام کہیں اور ان کو جنت میں ایک خوبصورت محل کی جو ہولدار موتیوں کا بنا ہوا ہے جی۔ یہ بی بی واحد ہستی ہیں جنہوں نے اپنا محل، بی بی کو محل بھی ان کا
بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا خولدار موتیوں کا بنا ہوا محل ہے۔ بی بی جی اپنے محل میں مکے کے اس وقت محل میں ہی رہتی تھی، لیکن بی بی چھوڑ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے شادی کی اور آپ کے گھر آ گئی، اور یہاں پہ آ کے بی بی نے پھر بہت کچھ دیکھا۔ شب ابی طالب کی گھاٹی بھی بی بی نے بعد میں دیکھی، اس میں پھر کیا ہوا وہ آپ سب کے سامنے بھی رکھیں گے، اور آپ جانتے بھی یقیناً ہوں گے کہ شب ابی طالب میں پتے کھانے پڑے تھے کیونکہ آپ کا معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، سرکار کا بائیکاٹ تھا، اور ہر لحاظ سے آپ کو ایک گھاٹی تک ہی محصور رہنا پڑا تھا، اور اس دور میں آپ پتے کھاتے رہے، اور یہی وصال کی وجہ بھی آلموسٹ یہی بتائی جاتی ہے کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی بھی اور بی بی کی بھی یہی بتائی جاتی ہے۔ تو بی بی کو جی ان کا محل جو ہے وہ خولدار موتیوں والا، اس کی خوشبری جبریل امین نے عرض کیا سرکار کی کہ آپ بتا دیں، ان کو خوشبری سنائیں، اور جس میں نہ کسی اور ایسا محل ہے جی جس میں نہ کسی قسم کی گونج ہوگی اور نہ کسی قسم کی تکلیف ہوگی۔ یہ جی شان بی بی طاہرہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، جو ہم اس وقت آپ سے بات کر رہے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اتنی بڑی ہستی کی یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں بی بی کے خانوادہ کی، کہ شام کے سائے بڑھنے لگے، مکانوں میں چراغ روشن ہو رہے تھے۔ اب میں اس لیے آغاز کر رہی ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس کو نیکسٹ ٹائم بڑی خوبصورتی سے سن سکیں۔ شام کے سائے بڑھنے لگے، مکانوں میں چراغ روشن ہو رہے تھے۔ یہ وقت ایسا تھا کہ لاابالی نوجوان تفریحات اور لہو و لعب میں پہ مائل تھے۔ ایسے بڑے بوڑھے جو مکہ کی فضا میں رچے بسے تھے، وہ بھی بے مقصد گپ شپ میں مصروف تھے۔ مگر اس وقت بھی مکے کا ایک گھر ایسا تھا جہاں قریش کے سمجھدار لوگ باہمی مشاورت کے لیے جمع تھے۔ پھر یہ گھر مکے کے ممتاز گھروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے ذخیرے کے گودام ہر وقت بھرے رہتے تھے۔ غلام مختلف کاموں میں مصروف نظر آتے تھے۔ مکے کے تاجر تجارتی امور پر صلاح و مشورہ کرنے آتے رہتے تھے۔ جب کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو قریش کے سردار اسی گھر کے دروازے پر دستک دیتے تھے۔ یہ گھر مکے کی معاشرتی ماحول میں ممتاز تھا۔ مکے کے تجارتی حلقوں میں ایک ایسے خاص مقام حاصل تھا۔ اس شام بھی اس گھر میں قریش کے سردار جمع تھے۔ گھر کا مالک خالد ان کے استقبال اور ان کی خاطر مدارت میں مصروف تھا۔ خالد اپنے گھر پر لوگوں کے اس اجتماع پر بے حد مسرور تھا۔ اس کے لیے اتنے لوگوں کی خاطر مدارت کوئی بڑی چیز نہیں تھی۔ اس کے پاس دولت مال کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے محل کی بات کی کہ ان کے بی بی کے محل کی بات سنا رہی، یہ جو دنیا میں تھا ان کا، اور جنت والے کا تو کوئی ثانی نہیں نا، وہ تو بی بی، وہ تو اس کا تو کوئی تشبیہ نہیں ہے، وہ تو جنت پہ محل ہے۔ تو اس مکے اچھا جی، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس مکے کی زندگی میں مشاورت کا منصب ملا ہوا تھا۔ یہ منصب ان کے خاندان میں مورثی تھا۔ خالد نام ہے جی بی بی کے والد گرامی کا، بی بی کے والد کا نام ہے جی بی بی طاہرہ کے والد کا نام ہے خالد۔ خالد جب اپنے تجارتی قافلوں کو دیکھتا تھا، اپنے عالیشان مکان پر اس کی نظر پڑتی تھی، اپنی تجارتی کامیابیاں اس کی نگاہ میں پھرتی تھی تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ اب اسے سب سے زیادہ خوشی اس مشاورتی منصب سے حاصل ہوتی تھی۔ یہ مرتبہ ایسا تھا جب اہل مکہ کبھی دولت کے عوض فروخت کرنے پر تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ اس منصب کے لیے صاحب الرائے، صاحب شعور ہونا ضروری تھا۔ جب خالد دیکھتا تھا کہ لوگ جزئی اور کلی تمام امور کے بارے میں مشورہ کرنے ان کے پاس آتے تھے تو دلی مسرت حاصل ہوتی تھی۔ وہ شاید اس بڑی سے بڑی تجارتی کامیابی پر بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ خالد کے پاس خدا کا دیا سب کچھ تھا، مگر خالد کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کی بیوی فاطمہ کے بطن سے جس بچی نے جنم لیا ہے، اس کی وجہ سے خالد بن اسد اور فاطمہ بنت زائدہ کا نام رہتی دنیا تک تاریخ کے زندہ حروف میں شامل ہو جائے گا۔ بچی کا نام خدیجہ رکھا گیا۔ یہ عام الفیل سے 15 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور یہی خدیجہ جو تاریخ میں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کی جاتی ہیں۔ یہ شرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے صرف جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو حاصل ہے کہ جب تک آپ عقید حیات رہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ نہیں فرمایا، جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو بہت شدت سے یاد کرتے رہے۔ ہم نے جی تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا ہے بی بی کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو آپ سے آلموسٹ ہوتا ہی رہتا ہے، اور آپ کو اس کی بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ جانتے ہی ہیں وہ تو عبادت کے لیے ہم بار بار تذکرہ کریں گے۔ اس پہ مزید بھی بات کریں گے۔ بات اچھی لگی لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہے۔ ہم کو لائیو سیشن میں ڈیلی تھرو آؤٹ رمضان میں ضرور جوائن کیا کریں۔ ہم ڈیلی لائیو ہوتے ہیں 3 and 4 آور جو ہے۔ اللہ پاک آپ خوش رکھے، دعائیں دیتے رہیں، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی۔ اللہ حافظ۔